السلام علیکم. میرا نام فبہ بزنس والی ہے اور میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں لیول 1 اسٹوڈنٹ اور اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میری لائف انٹرویو سیریز. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے لائف میں اپنے ساتھ ایک نئے گیسٹ کو لے کر آتے ہیں، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے مس نوشین گل نے، جو کہ ان فیوچر ریحان اسکول ٹیچرس ٹریننگ ود AI پروگرام کو جو بوٹ کیمپ ہے ہمارا، اس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں. تو آج ہم ان کے پاسٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں جانیں گے، اور یہ کرنٹلی کیا کر رہی ہیں اس کے بارے میں جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو فیوچر گولس ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے مس نوشین، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی آپ اپنے جو موبائل فون ہے اس کی کائنڈلی روٹیشن اورینٹیشن آن کر لیں تاکہ ہم پراپرلی آپ کو دیکھ سکیں. اوکے. اوکے، تھینک یو Is سو it مچ. okay now? یس اٹس اوکے ناؤ. تو السلام علیکم مس، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. What about you? میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. تو میری سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے لیے اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے اپنا ایک بریف انٹروڈکشن دیجیے گا. آپ کی ایج کتنی ہے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور جو آپ کے پاس ایکسپیرینسز ہیں ان کے بارے میں. My self is Nausheen Gul. I am 40 years old. I have 4 kids, 4 daughters actually. Uh, Being an educationalist, I have 18 plus years experience in different organizations. I start my professional from the educator school system, then as a lecturer at Degree College, Marif International School. Uh, Over there, I was doing a job as a general teacher, and I have about 6 to 7 year experience over there. After that, with Elite School as a principal, 2 year experience, and currently I'm doing job at the Smart School System as a principal over there. So about my educational qualification, sorry. I have master's degrees in political science and MA in special education. That's it from my side. اوکے، تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا آپ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا، تو کائنڈلی آپ ہمیں ریپیٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کس سٹی سے ہیں. جی آئی ایم فرام لاہور سے ہوں. بیسیکلی آئی ایم پٹھان، اور جو لائک میرے فور فادرس ہیں دے آر فرام کوہاٹ، بٹ مائی برتھ پلیس از لاہور اینڈ آئی ایم لیونگ ایٹ لاہور ایٹ دس ٹائم. اوکے، دیٹس گریٹ. تو مس نوشین، آپ نے ماشاء اللہ آپ کا اتنا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس رہا ہے 18 ایئرس کا، تو آپ تھوڑا سا ہمیں اپنی جرنی کو شارٹ میں کر کے بتا سکتی ہیں کیسا ایکسپیرینس رہا، کیا پرابلمس آپ کو فیس کرنا پڑی، اور ٹیچنگ آپ کے ایکسپیرینس لائک کس گریڈ کے آپ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے. ایکچولی جب میں نے اسٹارٹ کیا تو لائک میں نے اپنی ایجوکیشن بھی آفٹر میرج جو ہے کمپلیٹ کی. گریجویشن میں میری شادی ہو گئی تھی، اس کے بعد میں نے اپنی ایجوکیشن کو فردر کمپلیٹ کیا. 2008 میں نے اپنی پروفیشنل لائف کا جو ہے وہ اسٹارٹ لیا فرام دی ایجوکیٹر اسکول سے، اور وہاں میں نے اسٹارٹ کیا تھا کنڈر گارڈن کے بچوں کو پڑھانے کے لیے 6 اور 7 ایئر کے بچوں سے. پھر اس کے بعد جو ہے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی. پھر میں نے ہسٹری جیوگرافی پڑھانا شروع کر دیا 6-7 کلاس کو. اس کے بعد جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو پھر میں نے کوئن میری کالج میں اور سمن آباد ڈگری کالج میں ایز اے لیکچرر جو ہے وہ انٹرنشپ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جو ہم لوگوں کا یہ چل رہا ہے پروگرام جو کانٹریکٹ پہ ہوتا ہے، 1 سال کا میرے دونوں کے ساتھ کانٹریکٹ تھا. وہاں میں BS کو پڑھاتی تھی سمن آباد کالج لاہور میں. وہ میں ہیومن رائٹس پڑھاتی تھی اور سوکس پڑھا رہی تھی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئن میری کالج میں بھی BS کو ہیومن رائٹس پڑھا رہی تھی، پولیٹیکل سائنس اور سوکس میں پڑھا رہی تھی انٹر پہ. اس کے بعد جو ہے پاک ترک معارف انٹرنیشنل کالج جو کہ ٹرکش کا اسکول ہے ایک پاکستان میں جو ورکنگ کر رہا ہے، مے بی آپ کو پتا ہو اس کے بارے میں، جس کی بہت ساری برانچز ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، کشمیر میں، اور بہت ساری جگہوں پہ اس کی برانچز ہیں. وہاں پہ میں نے 7 سال پڑھایا ایز اے جرنل ٹیچر. اس کے بعد ایز اے پرنسپل میں چلی گئی الائٹ اسکول میں. وہاں پہ میں نے 2 سال ٹیچنگ کی، ایز اے پرنسپل کام کیا ہے.
اور اس کے بعد جو میں چلی گئی تھی دی اسمارٹ اسکول میں ابھی بھی ریسنٹلی میں وہاں پہ ایز اے پرنسپل ہی وہاں جاب کر رہی ہوں. لیکن جو میں نے اپنا اسپیشل ایجوکیشن کا ریسنٹلی میں نے کمپلیٹ کیا, اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے نیو انوویشن کا, یعنی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میری اپنی ماشاء اللہ سے 4 بچیاں ہیں, تو بینگ اے مدر جو ہے وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور اب میں جو ہے نا کچھ یعنی اسپیشل کرنا چاہتی ہوں. اس طرف بھی جو میں آپ لوگوں کے اسکول سے مجھے ایک ملی ہے کہ میں کچھ نیا کروں. تو اسپیشل ایجوکیشن میں بھی کرنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ میں لائک 18 سال میں نے بچوں کو پڑھا دیے ڈفرینٹ ایجز کے, یعنی چھوٹے بچوں سے 6 سال سے 4 سال کے بچوں سے لے کے میں نے ایڈلٹ تک پڑھایا ہے, 17-18 سال کے بچوں کو پڑھایا ہے. تو میں کچھ نیا کرنا چاہ رہی تھی, اور نئے میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کو, اور ان کو میں نے یہاں پہ جو انٹرنشپ کی ہے اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولز میں, تو مجھے بڑا اس چیز نے فیسینیٹ کیا کہ کچھ نیا ان بچوں کو سکھایا جائے. اور جب میں نے آپ لوگوں کے اسکول کا دیکھا تو پھر مجھے لگا کہ اگر ہم اس چیز کو اس میں ایڈ کرتے ہیں, یعنی ہمارے اسپیشل بچے جو ہیں وہ بھی اس طرف آتے ہیں, آئی ٹی کی سائڈ پہ آتے ہیں, اے آئی کی طرف آتے ہیں, تو میں اس کو کس طرح سے مرج کر سکتی ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, نئی چیزیں کرنا اور یہ کرنا لائک مجھے بڑا اچھا لگتا ہے نئی چیزیں کرنا. تو میں اس چیز کو جو ہے آگے لے جانا چاہتی ہوں, اور آپ سے ٹریننگ لے کے میں پھر اس کو لائک اپلائی کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ایریاز کے جو بچے ہیں, جیسے میں رہتی ہوں گلشن راوی, تو ان ایریاز کے بچوں کو, جو اندرونی شہر کے بچے ہیں ان کو, اور یعنی کم اس میں آپ کو پتہ ہے آج کل بزنس ہے ہر چیز میں, اتنی فیسیں لے کے بھی وہ چیزیں نہیں بتاتے ہیں. اور آپ لوگوں کی ایک مطلب آپ بچوں کو ارننگ کا بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ارن کرنا ہے آج کل کی جو انفلیشن کنڈیشن ہے اس میں. تو میرا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اپنی ایجوکیشن, آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ارننگ کو کس طرح لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس پہ کم سے کم آپ کا بوجھ ہو, اور آپ خود سے جو ہے وہ اس کو کریں. تھینک یو. اوکے, دیٹس ریئلی امیزنگ. تو آپ نے آلموسٹ لائک ہر گریڈ کو اسکول لیول پہ بھی, پھر کالج لیول کو بھی پڑھایا ہے. تو آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کس گریڈ کو جی, پڑھانے میں کیا؟ ایکچولی مجھے سب سے زیادہ مزہ چھوٹے بچوں کے ساتھ آتا ہے. ہر لیول کا ایک اپنا ہی ہے, لیکن جو ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں زیادہ کہ آپ کو اپنی پرسنل لائف کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل بھول جاتی ہیں. آپ اپنی ٹینشنز بھول جاتے ہو, آپ ان کی جو انوسینس ہوتی ہیں, ان کی جو کوسچننگ آئیز ہوتی ہیں. بیسیکلی میری جو ویکنیس ہے وہ یہ ہے کہ آئی کین ناٹ بیئر دا کوسچننگ آئیز آف دا اسٹوڈنٹ. ہمارے جو پہلے کے بچے ہوتے تھے وہ کوسچننگ کرنے میں بڑا گھبراتے تھے ٹیچر سے, اپنے بڑوں سے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے بچوں کے آنکھوں میں کوئی سوال ہے اور وہ ان کو کلیئر نہیں ہو رہی چیزیں, تو مجھے اس چیز کو مزہ آتا ہے ان کو ان سے بلوانے میں, ان سے کوسچننگ کروانے میں. اوکے, تو اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹیچنگ بھی کی اور پھر آپ ابھی پرنسپل بھی ہیں, تو آپ کے ایکسپیرئنس سے کیا آپ کو ٹیچنگ جی, کرنا زیادہ ایزی لگتا ہے یا ایز اے پرنسپل آپ زیادہ آپ کو بہتر لگ رہا ہے؟ ایکچولی ایز اے پرنسپل یعنی مینجمنٹ میں آنا, جب ہم ٹیچرز ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ مینجمنٹ کی جاب بڑی ایزی جاب ہے. مطلب انہوں نے آرڈر کرنا ہے, انہوں نے آپ سے کام کروانا ہے, خود انہوں نے کچھ نہیں کرنا. لیکن اب یہ 3 سے 4 سالوں میں جو میں نے اس چیز کو فیس کیا, تو مجھے یہ چیز پتہ چلی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر مینجمنٹ ٹیچر سے کام کروا رہی ہے تو مینجمنٹ کی اپنی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. یعنی انہوں نے آپ کی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے, کریکولم دیکھنا ہوتا ہے, کو کریکولم دیکھنا ہوتا ہے, آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, آپ کی ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں, ایڈمیشنز ہوتے ہیں, بہت ساری فیلڈز ہیں جس پہ انہیں کام کرنا ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں, ٹیچر کے اوپر اتنا زیادہ برڈن نہیں ہوتا, کیونکہ ٹیچر نے ایک اسپیسیفک لیسن دینا ہے یا لیکچر دینا ہے یا کام چیک کرنا ہے. ان کا ایک بس لائک ایک سرکل ہوتا ہے, اسپیسیفک سرکل ہوتا ہے جس کے اندر انہوں نے رہ کے سارے کام کرنے ہیں.
جبکہ جب آپ ایک برانچ کے ہیڈ ہیں یا آپ ایک پرنسپل ہیں تو آپ نے ڈومیسٹک لیول سے لے کے ٹیچرز تک پھر پیرنٹس تک یعنی ہر چیز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آئی تھنک کہ مینجمنٹ جو ہے وہ جاب زیادہ ہیکٹک ہے بنسبت ٹیچر. اوکے، بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ریحان اسکول کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا آپ کو، کس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، اور کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ جو آن لائن ہے اس کی طرف ہیں؟ ایکچولی میری ایک ون آف مائی بیسٹ فرینڈ شی ریکمینڈیڈ می. اس نے مجھے لنک بھیجا آپ کا، اور ایکچولی شی ریکمینڈیڈ فار مائی ڈاٹر. میری بیٹیاں دونوں بڑی جو ہیں وہ 9th 10th میں ہیں، تو اس نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ جو ہے نا ان کا وہاں پہ ایڈمیشن دلوائیں. تو جب اس نے مجھے لنک بھیجا آپ لوگوں کا انسٹا کا اور فیس بک کا، اور میں نے ساری چیزیں یعنی گو تھرو کی، تو مجھے خود اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا. تو مجھے لگا کہ نہیں، مجھے پہلے خود اس چیز کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی وہ 10th کلاس میں ہے. اور جیسے کہ میں نے جو ہے ریحان اللہ والا کا بھی سر کا انٹرویو سنا، ان کا سارا کچھ دیکھا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ جی وہ مطلب چھوٹے بچوں پہ، اور وہ پھر 9th 10th کے ایگزام اسکپ کروا کے جو بھی تھا وٹ ایور اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے سارا کچھ اس میں بتایا ہوا تھا. تو اس میں میرا یہی تھا کہ اب جیسے مارچ میں بچیوں کے پیپر ہونے والے ہیں، تو یہ ایک دفعہ اس کو کلیئر کر لیں، پھر اس کے بعد میں ان کو تب تک جو ہے میں خود اس طرف آنا چاہ رہی تھی. اور میں مطلب مجھے یہ لگا، میں نے بہت سارا مطلب فیس بک پہ آپ لوگوں کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، انسٹا پہ آپ لوگوں کا سارا کچھ، اور پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ میں اس طرف آئی ہوں کہ نہیں، جو آگے کا مطلب سارا ہم لوگوں کا نیکسٹ جنریشن ہے، جو اگلا دور آ رہا ہے، وہ سارا آئی ٹی کا ہے. تو ہمیں ضرور اس کے بارے میں ہاؤنو ہونی چاہیے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے لے کے جانا ہے. دیٹس وائی آئی تھاٹ کہ مجھے ٹریننگ جو ہے وہ لینی چاہیے. اوکے، تو کیا آپ کا اس سے پہلے کبھی کوئی آن لائن ایکسپیرینس رہا ہے یا یہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہے؟ نہیں، آن لائن میں نے کافی ٹریننگس لی ہوئی ہیں. پاک ٹرک میں جب ہم ہوتے تھے تو وہاں پہ ہم لوگوں کو آن لائن ٹریننگس ہی دی جاتی تھی. تو وہ آئی ہیو دا ایکسپیرینس آن زوم اینڈ مائکروسافٹ پہ ٹیم پہ کافی ٹریننگس ہم لوگوں نے لی. اوکے، تو کیا آپ کو اے آئی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو، یا کبھی آپ نے اپنی پرسنل لائف میں اے آئی ٹولس کا یوز کیا ہو؟ نہیں، ایسا سچ نہیں کیا. یعنی اب تک جتنا ہاؤنو ہے کمپیوٹر کے بارے میں، یہ ورڈ اور مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل اور یہ چیزیں ہم لوگوں نے یوز کی ہوئی ہیں. تو ہاں، بچوں کو پتہ ہے، ضرور یوز بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پھر جو ہمارے جو ایج گروپ کے لوگ ہیں، وہ اتنا زیادہ ان چیزوں کو، یا شاید ٹائم کی کمی ہوتی ہے، یا پھر ہم لوگ خود ہی اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہوگا تو آگے سے ہمارے بچے سیکھیں. اوکے، تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا پرٹیکولر اسکل ہو جو آپ ریحان اسکول کے ذریعے سے سیکھنا چاہتی ہوں، یا جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو؟ پرٹیکولر اسکلز یعنی اس میں جو آپ لوگوں کے جس طرح میڈیٹیشن کے بارے میں آپ لوگوں نے بتایا ہے، یوگا اور میڈیٹیشن، اس چیز نے بھی مجھے بڑا انسپائر کیا، کہ کیونکہ اس کا بھی جو ہے بہت زیادہ ہمارے بچوں کو ضرورت ہے اس چیز کی. ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹوٹلی اسکریننگ کی طرف چلا گیا ہے، موبائلس کی طرف چلا گیا ہے، اور موبائلس میں کوئی ایسی نیو انوویشن نہیں کر رہے ہیں بچے. وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ریلس دیکھ رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جو میں اپنا یعنی میں دیکھ رہی ہوں، اپنے گھر میں جو دیکھ رہی ہوں ایز اے پرنسپل، جو پیرنٹس مجھے کمپلین کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکریننگ ٹائم بہت لے رہا ہے یوٹیوب میں اور انسٹا پہ اور فیس بک پہ، لیکن وہ کوئی ایسی کریٹیوٹی نہیں کر رہا، کوئی نیو چیز نہیں سیکھ رہا. تو مجھے جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا ہے ریحان اسکول نے، کہ جو آپ لوگوں کے یہ جو لائک کل ہی میں نے آپ کا دیکھا ہے، جو آپ انٹرویوز، یعنی جس میں بچوں کو کہا گیا کہ انٹرویوز وہ لیں گے، اور اس کے علاوہ وہ ویڈیوز بنائیں گے، ویڈیوز جنریٹنگ اور اس طرح کے. تو یہ کریٹیوٹی ہے. ہمارا بچہ بہت زیادہ کریٹیو ہے، تو ہمیں صرف اس کے اندر سے یہ چیز نکالنی. تو اس چیز نے مجھے
की और मुझे ओके एवरीवन, आई थिंक सो मिस नौशीन के इंटरनेट में कोई इशू है, तो जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो हम अपने इस इंटरव्यू को यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो हम मिलेंगे नई लाइफ में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।